اس کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کتنے مان سے اس نے پوچھا تھا، کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، نہیں۔ اس کے فقط ایک لفظ نے وائن کو کتنا دکھ دیا۔ وہ ساری رات سو نہیں سکی، دائیں بائیں چکر لگاتی رہی۔ کل رات کتنے دعوے سے اس نے کہا تھا کہ وہ اسے دعا میں حاصل کر لے گی۔ وہ اس شخص کو اس سے نہیں مانگے گی، وہ اس شخص کو اللہ سے مانگے گی اور اللہ اسے ضرور دے گا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک چیز اس نے بہت نوٹ کی تھی۔ وہ اس سے کھنچا کھنچا رہتا تھا، بات بھی دور رہ کر کرتا تھا، لیکن کل رات اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا تھا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ جو بھی تھا وہ اس کی فکر کرتا تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ ہاں تو اتنی جلدی سے محبت تھوڑی نہ ہو جائے گی۔ محبت ہونے میں تو بہت وقت لگتا ہے، لیکن مجھے تو وقت نہیں لگا۔ اپنے خیالوں میں سوچتے ہوئے اچانک وہ ایک سوچ پر رکی۔ اسے وقت نہیں لگا تھا، مطلب اسے محبت ہو چکی تھی۔ کیا وہ اس شخص سے محبت کرتی تھی؟ ٹہلتے ٹہلتے خاموشی سے وہ اپنے نرم گرم بستر پر بیٹھی۔ ہاں وہ شخص اسے بات بات پر تھپڑ نہیں مارتا تھا، اسے گالی نہیں دیتا تھا، اسے منحوس نہیں کہتا تھا، اور سب سے خاص بات فاطمہ بی بی نے کہا تھا اسے شوہر سے محبت ہونے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ وہ تمہارا محرم ہے، خود ہی تمہارے دل میں اپنی جگہ بنا لے گا۔ اور اس نے بنا لی۔ وہ کملی سی لڑکی اس سے محبت کر بیٹھی تھی، یہ جانے بغیر کہ جسے وہ اپنا شوہر اپنا محرم سمجھتی ہے وہ ایک درندہ ہے۔ صبح فجر کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ارادہ وائن کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے جانا تھا۔ اب وہ مزید اس کے قریب نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وائن کو اس سے محبت ہو جائے، کیونکہ عورت اپنے دل میں کسی آدمی کو ایک ہی بار جگہ دیتی ہے۔ وہ اپنے دل کے دروازے ایک ہی بار کھولتی ہے، صرف ایک ہی آدمی کے لیے، اور مرتے دم تک اسی سے محبت کرتی ہے۔ اس کو اپنے شوہر کے پاس چلے جانا تھا، وہ کسی اور کی جگہ نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا جب نظر زمین پر صوفے کے ساتھ بیٹھی وائن پر پڑی۔ وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی، مطلب وہ نماز ادا کر چکی تھی۔ وہ اس کی آہٹ محسوس کر چکی تھی، تو اس طرح سے جانا بیکار تھا۔ وہیں اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ جتنی جلدی یہ دعا ختم ہوگی اتنی جلدی ہوئی نہیں تھی۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر اٹھی۔ 5 منٹ کی نماز پڑھتے ہو تم لوگ، اور 15 منٹ کی دعا مانگتے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی مسکرائی۔ میں اس سے پہلے زیادہ لمبی دعائیں نہیں مانگتی تھی، لیکن اب بہت لمبی لمبی دعائیں مانگتی ہوں۔ مجھے اللہ سے بہت قیمتی چیز چاہیے، اور کہتے ہیں نا چیز جتنی قیمتی ہو اتنی لگن سے مانگنی چاہیے۔ وہ جانماز سمیٹ کر ایک طرف رکھتے ہوئے بولی، ایسی کون سی قیمتی چیز ہے جو تم خدا سے مانگ رہی ہو؟ انداز اتنا خوبصورت تھا کہ وہ پوچھے بنا رہ نہ سکا۔ آپ، ایک لفظی جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ مطلب میں آپ کو مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کل رات آپ سے کہ میں اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو جائے۔ اتنی قیمتی چیز مانگ رہی ہوں خدا سے تو وقت تو لگے گا نا، وہ معصومیت سے کہتی اس کے دل کی دنیا ہلا گئی تھی۔ لیکن اس کے بارے میں بھی مشہور تھا کہ ڈیول اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا۔ اگر دل ہی نہیں تھا تو پھر دل کی دنیا ہلنے کا ڈر کیسا؟ لیکن اگلے ہی پل سوچوں میں ڈوبے ہوئے ٹیہنگ کو اپنے چہرے پر نرم گرم ہوا محسوس ہوئی۔ یہ کون سا تلسم پھونک رہی ہو تم مجھ پر؟ اسے خود پر پھونک مارتے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ارے تلسم نہیں پھونک رہی، میں تو دعا مانگ رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے، لڑکیاں آپ سے دور رہیں، خیر سے جائیں اور خیر سے آئیں۔ باقی کچھ نہیں، لیکن یہ لڑکیاں دور رہنے والی بات پر ٹیہنگ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر وائن پر یہ راز کھلا تھا کہ وہ ایک نہیں دو دو ڈمپلز کا مالک ہے۔ وہ بنا اس سے کچھ بولے دروازے کی طرف جانے لگا جب آواز آئی، فی امان اللہ۔ ایک بار پھر سے مسکراہٹ کھلی تھی۔ اللہ حافظ، یہ دو لفظ اس نے بہت عرصے بعد استعمال کیے تھے۔
دبئی جیسے اسلامک ملک میں رہنے کے بعد بھی یہاں لوگ انگریزوں کا طرز زندگی اپنائے ہوئے تھے، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد کسی کو اپنے سامنے نماز پڑھتا دیکھ اسے یاد آیا کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اس کے اللہ حافظ کہنے پر وہ اس طرح شرمائی تھی جیسے خدا نخواستہ اس نے کوئی رومانٹک بات کی ہو۔ ڈیول، میں نے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کروا لیا ہے۔ وہ جس جہاز سے آئی تھی اس کی سیٹ، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، اصل میں وہ کوئی اور لڑکی ہے جس کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے۔ اس کا نکاح ہوا تھا فون پر، شیخ رمیز اس کا شوہر ہے۔ میں نے اس کا سارا بائیو ڈیٹا ایک پیپر میں لکھ دیا ہے، کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ لیلا تیز تیز اس کے ساتھ چلتی ہوئی پیپر اس کے سامنے کرتی ہوئی بتا رہی تھی۔ تہنگ نے وہ کاغذات اس کے ہاتھ سے لیے اور کئی ٹکڑے کر ڈالے۔ تم لوگوں کو ایک بار میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا ہے ضروری کام پر دھیان دو، اور یہ لڑکی ہمارا کام نہیں ہے۔ کاغذ کو ٹکڑوں کی شکل میں دیتے ہوئے اس نے لیلا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جبکہ لیلا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ ڈیول، میں نے اتنی محنت سے… بہتر ہوگا اپنی محنت ضروری کام پر صرف کرو، اور آئندہ یہ فضول کے کام کرتے ہوئے نہ دیکھوں تمہیں۔ اس پر سخت نگاہ ڈالتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وائن کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو آ کر صوفے پر بیٹھی۔ تہنگ نے اسے آگے پیچھے کہیں بھی جانے سے منع کیا تھا، جبکہ یہ فلیٹ ہر طرف سے بند تھا۔ اسے پہلی نظر میں یہ فلیٹ جتنا خوبصورت لگا تھا اب اتنا ہی برا لگ رہا تھا۔ وہ کھلے ماحول میں رہنے کی عادی تھی اور یہاں سب کچھ بند۔ اسے فی الحال نہ اے سی اچھا لگ رہا تھا اور نہ ہی یہ فلیٹ۔ اسے عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی یہاں۔ بہت دیر سوچنے کے بعد وہ فلیٹ سے باہر نکلی۔ بلڈنگ کے سامنے ایک پارک تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کا تھا۔ اکیلے اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، لیکن اس جگہ اس نے ساری زندگی گزارنی تھی۔ اس طرح سے وہ ڈرتے ڈرتے تو نہیں گزار سکتی تھی، اور پارک میں بہت ساری عورتیں موجود تھیں۔ وہ فلیٹ لاک کر کے پارک کے ایک بینچ پر آ بیٹھی۔ تھوڑی دیر تازہ ہوا لینے کے بعد اب اس کا ارادہ واپس جانے کا تھا۔ اچانک گولیاں چلنے کی آواز آنا شروع ہوئی۔ ایک آدمی بھاگتے ہوئے تیزی سے اس کے پاس سے بھاگتا آگے بڑھ گیا، جبکہ مکمل کالے یونیفارم میں پولیس اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یقیناً وہ کوئی چور تھا جو پولیس سے بھاگ رہا تھا، لیکن پولیس ایسے پبلک پلیس پر گولیاں تو نہیں چلا سکتی تھی۔ تو کیا وہ کوئی قاتل تھا، کوئی خطرناک ترین مجرم جس کا گرفتار ہونا بہت ضروری تھا؟ ابھی تھوڑا آگے ہی بھاگا تھا کہ جب پولیس نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری اور وہ وہیں لیٹ گیا۔ سارے لوگ جلدی سے وہاں جمع ہونے لگے۔ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پارک میں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بلڈنگ کے آس پاس کا سارا ایریا ویران ہو چکا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس جگہ چلی گئی جہاں اس چور کو گولی لگی تھی اور پولیس اسے گرفتار کر چکی تھی۔ پولیس والے زمین سے لگائے اسے دبوچے ہوئے تھے، جبکہ وہ مسلسل ہل رہا تھا۔ انسپکٹر جن جلدی سے اس کے قریب آیا۔ ڈیول کے آدمی ہو نا تم؟ جلدی بولو، اسی نے بھیجا تھا نا تمہیں رستم کو مارنے کے لیے؟ وہ اردو میں اس سے پوچھ رہا تھا، شاید آگے پیچھے کے لوگ نہ سمجھ سکیں اس لیے۔ میں کسی ڈیول کو نہیں جانتا، چھوڑو مجھے، وہ غصے سے گھررایا۔ ہاں بالکل، تم کیسے کسی ڈیول کو جانتے ہوگے؟ تم تو اس کے وفادار آدمی ہو۔ ڈیول کے تو سبھی آدمی اس پر جان دیں، لیکن افسوس کہ تم پولیس کی گولی سے مرو گے۔ اگلے ہی لمحے جن نے ریوالور کی نوک اس کے سر پر رکھی، لیکن اس سے پہلے کہ ریوالور کی گولی چلتی اس آدمی نے اپنی گردن میں لٹکا ہڈی نما بینڈ اپنے منہ میں ڈالا۔ وائن کو کچھ سمجھ نہ آیا، پتہ چلا تو اتنا کہ اس ہڈی میں زہر تھا اور اب وہ آدمی مر چکا ہے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے کسی کو یوں مرتے دیکھا تھا۔ اس کے کانپتے ہاتھ پیر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور اگلے ہی لمحے وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔
نہ جانے کیا سوچ کر وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ جمن سے بس اس نے اتنا ہی کہا کہ اسے گھر جانا ہے۔ جمن اس کے سامنے کہاں کچھ بولتا تھا۔ وہ گھر آیا تو گھر لاک دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وائن کہاں جا سکتی ہے؟